شکر اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب سوم، جس کا عنوان ہے اقبالیات و شخصیات۔ پیارے بچوں آج اس باب کا پڑھیں گے ہم سبق 3.1 اور اس کا لیکچر نمبر 8۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے قصہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی کا، اور ہمارے آج کے حاصلات تعلم ہے سبق پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھ سکیں گے اور نثر پارے کی تشریح کر سکیں گے۔ یہ دونوں حاصلات تعلم لکھنا کی صلاحیت سے لیے گئے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے کیا کریں گے؟ ہم اس کی وضاحت دیکھیں گے اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ علم کو بہتر سمجھنے اور عمل میں لانے کے لیے خلاصہ کرنا ایک بہترین طریقہ ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سمجھنے اور آسان الفاظ میں بیان کرنا دین کی گہرائی کو سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ ہمارا ایک حاصل تعلم جو ہے وہ خلاصہ لکھنا بھی ہے، لہٰذا ہماری اسلامی نقطہ نظر سے وضاحت بھی اسی سے متعلق ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی سوالات۔ کسی بھی بات کو مختصر بیان کرنے کو کیا کہتے ہیں اور اسے لکھنے یا بیان کرنے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ کسی بات کو یا کسی بھی عبارت کو، کسی بھی سبق کو مختصر طور پر بیان کرنا کیا کہلاتا ہے، اور اس کو لکھنے کی یا بیان کرنے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ بچوں اپنے ذہنوں پر زور ڈالیں اور اس سوال کا جواب دیں، لیکن آپ نے کیا خیال رکھنا ہے؟ شور نہیں مچانا، معلم سے اجازت لینی ہے، ان کی اجازت پر آپ نے پھر اس سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سوالات کے جوابات دیں۔ شاباش بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے آج کے سبق کی طرف۔ نظم و نثر کے خلاصہ لکھنے کا طریقہ باب اول اور دوم دونوں ابواب میں سکھایا جا چکا ہے۔ سرگرمیوں کے ذریعے اس کی مزید مشق کروائی جائے گی، نیز آج کے سبق میں نثر پارے کی تشریح لکھنا بھی سکھایا جائے گا۔ بچوں خلاصہ لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے، لیکن آج کے سبق میں آپ کو سرگرمی کروانے کے ساتھ، یعنی خلاصہ لکھنے کی سرگرمی کروانے کے ساتھ ساتھ کیا ایک نئی چیز سکھائی جائے گی؟ نثر پارے کی تشریح کرنا۔ بچوں نثر پارے کی یہ جو تشریح کی وضاحت ہے یہ جماعت ششم کی کتاب سے لی گئی ہے۔ آپ کو نثر پارے کی تشریح لکھنا وہاں پر سکھایا گیا ہے۔ نثر پارے کی تشریح بھی نظم کے اشعار کے اصولوں کے مطابق کی جاتی ہے۔ منتخب کردہ نثر پارے اقتباس کو پڑھ کر اس کے خاص الفاظ منتخب کر لیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے معنی لکھے جاتے ہیں اور پھر اقتباس کو آسان لفظوں اور سادہ جملوں میں وضاحت کے ساتھ تحریر کیا جاتا ہے۔ باب اول اس کے سبق 1.1 اور 1.2 میں آپ کو نظم کے اشعار کی تشریح کرنی بتائی گئی ہے اور بہت تفصیل سے بتائی گئی ہے۔ نثر کے اقتباسات کی بھی تشریح بالکل اسی طریقے سے ہی ہے، اور جماعت ششم میں آپ کو اس کی مشق بھی کروائی جا چکی ہے، اور دوبارہ جماعت ہشتم میں آپ لکھنا سیکھیں گے نثر پارے کی تشریح کرنا۔ یہ ایک نثر پارہ ہے ہمارے پاس، سبق 3.1 سے لیا گیا اور اس کا پہلا اقتباس ہے، یعنی اس کی پہلی عبارت ہے، شروع کی عبارت ہے۔ پیارے بچوں اس کو اب تشریح لکھنے کا کیا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، پھر اس کے بعد درج بالا نثر پارہ سبق قصہ اقبال کی ایک ربائی سے لیا گیا ہے۔ یہ آپ ضرور لکھیں گے کہ یہ نثر پارہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ اب اس میں مصنف کیا لکھتے ہیں؟ مصنف لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو اس شرف سے نوازا ہے کہ فطری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وہ پور ڈوبا ہوا ہے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جس کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دور ہو یا خالی ہو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کو بیش بہا نعمتوں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی فطری طور پر بخش دی ہے، اور کچھ تو ایسے خوش قسمت ہیں جو اس محبت کی دولت سے مالا مال ہے، اور یہ خوش اور نیک بخت لوگ دنیا کی نظروں سے اوجھل اپنے میں مگن ہیں، یعنی دنیا کے لوگ یا دنیاوی نظریں ان لوگوں کو پہچاننے سے قاصر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ دلوں کے راز جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس دل میں اس نے نبی پاک کی محبت کو بہت زیادہ ڈال دیا ہے۔ ایسے نایاب لوگوں میں سے ایک محمد رمضان عطائی بھی ہیں۔ محمد رمضان عطائی کا ذکر ہمارے سبق کے پہلے اقتباس میں بھی آ رہا ہے، اور یہ ہمارے سبق کے بنیادی کردار ہے جس سے علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لکھی ربائی بخش دی۔ وہ ربائی جو محمد رمضان کی خواہش تھی کہ ان کے نام سے منسوب ہو جائے۔ اس ربائی کا ایک ایک لفظ عشق رسول کا آئینہ دار تھا اور دل کو متاثر کرتا تھا۔
بچوں یہ تشریح لکھنے کا انداز ہے. اب اس میں جو آپ حوالہ جات شامل کریں گے، کیونکہ کسی بھی تشریح کو متاثر کن، چاہے نظم کی ہو یا نثر کی ہو، اس کو متاثر کن کیا بناتی ہے چیز؟ حوالہ جات. اب اس میں آپ کو دو حوالے دیے گئے ہیں. ایک حدیث کا حوالہ ہے کیونکہ یہ نبی پاک کی شخصیت سے بھی متعلق ہے، اس میں نبی پاک کی محبت کا ذکر ہے، تو اس میں ایک حدیث کا حوالہ ہے اور دوسرا شعر کا حوالہ ہے. حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. کیونکہ ہمارے سبق میں کیا ذکر ہے؟ عشق رسول کا. لہٰذا یہاں پر بھی عشق رسول کا ہی ذکر کیا گیا. اب شعر دیکھیں، شعر میں بھی اسی طرح کا حوالہ ہے، عشق رسول سے متعلق یہ شعر ہے. تو یہ دونوں حوالے آپ اپنی تشریح میں شامل کر سکتے ہیں. اور خلاصہ لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ باب اول میں بھی آپ کو سکھایا جا چکا ہے، باب دوم میں بھی سکھایا جا چکا ہے. باب اول کے سبق 1.3 میں آپ کو تفصیل سے خلاصہ لکھنے کا طریقہ بتایا جا چکا ہے، اور اس سبق میں ہم نے آپ کو کیا سکھایا ہے؟ تشریح لکھنے کا طریقہ. اب ہم کریں گے اپنے دونوں حاصلات تعلم سے متعلق سرگرمیاں. طلبہ کو 2 گروہوں میں معلم تقسیم کریں گے اور سبق کے آخری 2 اقتباسات جو ہے ایک ایک گروہ کو تفویض کریں گے. یعنی جو آخر کے ہمارے 2 اقتباسات ہیں معلم ان کو تفویض کریں گے. دونوں گروہ مختص کیے گئے اقتباس کو توجہ سے پڑھیں گے اور زبانی ان کی تشریح بیان کریں گے. یعنی لکھنی نہیں ہے، آپ نے زبانی بیان کرنی ہے. تو یہاں پر ویڈیو کو روکے بچوں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں جو ہمارے تشریح لکھنے کے حاصل تعلم سے متعلق ہے. بہت خوب بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں خلاصہ لکھنے کی سرگرمی کی طرف. گروہی ترتیب کو برقرار رکھنا ہے معلم نے، یعنی گروہوں کو اسی طریقے سے طلبہ کو اور جماعت کو گروہوں میں تقسیم کرنا ہے. اور معلم کسی اخبار یا میگزین سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ کوئی مضمون یا کالم، دونوں میں سے کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، یا ایک گروہ کو مضمون ایک گروہ کو کالم منتخب کر کے دے سکتے ہیں، اور دونوں گروہ کو دیں گے اور ان سے خلاصہ لکھنے کے اصول پوچھیں گے. نیز چند طلبہ اس کا خلاصہ بھی بیان کریں گے. سب سے پہلے تو معلم پوچھیں گے خلاصہ لکھنے کے کیا اصول ہیں، کس ترتیب سے لکھا جاتا ہے، جو ہمارا تمہیدی سوال بھی تھا اس سے بھی متعلق دوبارہ سوالات پوچھیں گے، اور زبانی جو ہے خلاصہ چند طلبہ بیان بھی کریں گے. یہاں پر ویڈیو کو روکے اس سرگرمی کو سر انجام دیں. شاباش بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے اور آخری حصے کی طرف جو ہے مشقی سوالات. ہمارا مشق کا پہلا سوال ہے کہ اس سبق کا خلاصہ آپ نے تحریر کرنا ہے. سبق کون سا ہے؟ 3.1. اس کا خلاصہ لکھنا ہے آپ نے، اور جو 1/2 سے زیادہ نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال ہے کہ سبق سے ہی یہ اقتباس لیا گیا ہے، اس اقتباس کی تشریح کر کے لے کر آنی ہے. بچوں یہ دونوں، یہ والا سوال بھی اور یہ تشریح والا سوال بھی، یہ آپ کاپی پر حل کر کے لے کر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 2 ورک شیٹس دی جائیں گی. ہماری پہلی ورک شیٹ ہے خلاصہ لکھنے سے متعلق اور دوسری ہے تشریح سے متعلق. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ عبارت دی گئی ہے بچوں، آپ نے اس عبارت کا خلاصہ لکھ کر لے کر آنا ہے. اور یہ عبارت علامہ اقبال سے تو متعلق ہے، لیکن یہ ہمارے درسی کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور یہ تشریح بھی ہماری درسی کتاب کا حصہ نہیں ہے جو اقتباس یہاں سے لیا گیا ہے. ورک شیٹ کا کام اور مشقی سوالات، یہ دونوں کام آپ کیا کریں گے، گھر جا کر کریں گے، آرام سے توجہ سے کچھ دیر آرام کریں گے، اور آرام کرنے کے بعد آپ پھر اپنا اسکول کا کام جب شروع کریں گے تو اس میں اردو مضمون کا کام بھی آپ اسی توجہ لگن سے کریں گے جس توجہ لگن سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. یہاں پر اپنے سبق کو ختم کروں گی اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ کو خلاصہ لکھنا اور تشریح کرنا دونوں ہی آ چکے ہوں گے، اور آپ بڑے اچھے طور پر آج کے حاصلات تعلم کو سیکھ چکے ہوں گے. کل ملیں گے دوبارہ ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ، شکریہ.